مووی میں ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے فلائٹ پلین۔ بچے اکثر میلوں میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہانی ہے ایک بچی کی جو اڑتے ہوئے پلین میں گم ہو جاتی ہے۔ کائل ایک امریکن انجینئر ہے۔ آج کی رات بہت بھاری ہونے والی تھی کائل کے لیے۔ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ برلن میں ہو چکی تھی اور اسے اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک فلائٹ کے ذریعے امریکہ لے کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی جولیا بھی تھی۔ اس مشکل وقت میں اس کو نارمل رہنے کے لیے ڈاکٹر نے اسے کچھ دوائیاں بھی دی تھیں۔ وہ ایک ٹیکسی میں ایئرپورٹ جاتی ہے۔ ایئرپورٹ پر جولیا گم ہو جاتی ہے۔ وہ اسے اپنے آس پاس ڈھونڈتی ہے۔ وہاں بہت سے لوگوں کا رش تھا، لیکن اس کی بیٹی اسے کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈھونڈتے ہوئے اسے جولیا نظر آ گئی۔ کائل اپنی بیٹی کو ڈانٹتی ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ وہ پلین میں چڑھتے ہیں جسے کائل نے خود ہی ڈیزائن کیا تھا۔ جولیا پلین کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے اور وہاں کھڑکی پر اپنی انگلی سے دل کا نشان بنا دیتی ہے۔ کائل اپنی جگہ پر کچھ دیر کے لیے سو جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو جولیا اپنی جگہ پر نہیں ہوتی۔ وہ اٹھ کر دوسرے مسافروں سے پوچھتی ہے جولیا کے بارے میں، لیکن اسے کسی نے نہیں دیکھا ہوتا۔ پھر ایک ایئر ہوسٹس اسے کہتی ہے کہ شاید جولیا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوگی۔ کائل اپنی بیٹی کو آگے بڑھ کے ڈھونڈتی ہے، لیکن جولیا پلین میں کہیں بھی نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کائل کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے پھر سے جولیا کی جگہ پر اسے چیک کیا۔ اس نے وہاں جولیا کا ٹوائے ملتا ہے، لیکن جولیا کہیں بھی نہیں تھی۔ اس لیے حیرت کی بات تھی کہ جولیا اپنے ٹوائے کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتی تھی۔ اس نے ایک ایئر ہوسٹس اسٹیفنی سے بات کی کہ جولیا کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے۔ اسٹیفنی اس کی بات مان کر پلین میں جولیا کے کھو جانے کا اعلان کرتی ہے۔ پھر اسٹیفنی کائل کو بتاتی ہے کہ ان کے پاس تو جولیا کے پلین میں چڑھنے کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے۔ کائل پریشان ہو گئی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ ہی تھی۔ سب کو یقین دلانے کے لیے وہ جولیا کا بورڈنگ پاس ڈھونڈتی ہے، لیکن وہ وہاں پر نہیں تھا اور جولیا کا بیگ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ جولیا اپنی مرضی سے وہاں سے نہیں گئی تھی۔ وہاں پر ایک پلین میں ایک پولیس والا بھی تھا جس کا نام کارسن تھا۔ وہ کائل پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ کائل پھر پلین کے کیپٹن سے ملتی ہے اور اسے جولیا کو ڈھونڈنے کے لیے مدد مانگتی ہے۔ جب کیپٹن کو پتا چلتا ہے کہ جولیا کا پلین میں چڑھنے کا ہی کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے، تو وہ کائل سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کوئی دوائیاں تو نہیں کھا رہی۔ تو وہ کیپٹن کو بتاتی ہے کہ 6 دن پہلے ہی اس کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ڈاکٹر نے اسے نارمل رہنے کے لیے کچھ دوائی دی ہیں۔ کیپٹن کو لگتا ہے کہ اپنے شوہر کی موت کی وجہ سے کائل دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لانے کی بھی کوئی کہانی بنا رہی ہے، لیکن کائل جولیا کو ڈھونڈنے کی ضد کرتی ہے۔ کیپٹن نہ چاہتے ہوئے بھی مان جاتا ہے اور سارے سٹاف کو جولیا کو ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے۔ پلین کی ساری لائٹس آن کر دی جاتی ہیں اور جولیا کی تلاش شروع کی جاتی ہے۔ اسٹیفنی نام کی ایئر ہوسٹس کو جہاز کے نیچے بھی چیک کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں ملتا۔ تلاش کے دوران کائل کی نظر ایک عجیب سے آدمی پر پڑتی ہے۔ وہ اس سے سوال کرنے شروع کرتی ہے کیونکہ اسے وہ آدمی دیکھا دیکھا لگ رہا تھا۔ کائل نے یاد کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کائل نے کیپٹن سے جولیا کو کارڈ بورڈ میں بھی ڈھونڈنے کے لیے کہا، لیکن کیپٹن نے اسے غصے سے کہا کہ اس پلین میں اور بھی لوگ مسافر ہیں اور اسے اجازت نہیں دی۔ کیپٹن کہتا ہے کہ سارا سٹاف اس کی بیٹی کو ڈھونڈنے میں لگا ہے، جبکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پلین میں چڑھی بھی تھی یا نہیں۔ کائل کو کیپٹن کی بات ٹھیک نہیں لگتی اور وہ بھاگ کر اسی عجیب آدمی کے پاس جاتی ہے اور اس پر جولیا کو اغوا کرنے کا الزام لگاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے رات کو اس آدمی کو اپنی بیٹی کے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بات سے وہ آدمی چڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے ہوٹل کی رسید دکھاتا ہے جس میں وہ اس رات رکا تھا، اور وہ ہوٹل کائل کے گھر سے بہت دور تھا۔ اس کے بعد وہ کائل بھی اس آدمی کو فورس کرتی ہے ماننے کے لیے اور اس دوران ان کے درمیان لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔
کارسن بھی کائل کے رویے سے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے کہا اب اسے اس کے شوہر کی موت کا یقین ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ گھنٹے گزارنے کے بعد وہ خود اس پلین سے کودنے کو ہو رہا ہے اور اس کا شوہر چھت سے تو کود ہی سکتا ہے۔ دوسری طرف کیپٹن کو ہسپتال سے ایک میسج آتا ہے جس میں لکھا تھا جولیا اپنے والد کے ساتھ تھی جب وہ چھت سے گرے اور جولیا کی بھی اس کے والد کے ساتھ ہی موت ہو گئی تھی۔ اب وہاں موجود ہر شخص کو لگتا ہے کائل دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ غصے میں انکار کرتی ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی بیٹی جولیا ابھی بھی زندہ ہے اور اسی جہاز پر موجود ہے۔ کارسن کہتا ہے کائل کہانیاں بنا رہی ہے، وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ باقی لوگوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے، اس لیے اس کے ہاتھ باندھ کر اسے اس کی سیٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ نام کی ایک تھراپسٹ وہاں اسے دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر کائل بھی کنفیوز ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی نظر کھڑکی پر بنے اس دل پر جاتی ہے جسے جولیا نے بنایا تھا۔ اس دل کا وہاں ہونا ثابت کرتا ہے کہ کائل کوئی کہانیاں نہیں بنا رہی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کچھ تو غلط ہے۔ وہ باتھ روم جانے کے لیے کہتی ہے اور وہاں جا کر وہ جہاز کے اوپر والے خانے میں کسی طرح پہنچ جاتی ہے اور اس نے وہاں پر بجلی کی تاروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جس سے آکسیجن ماسک نیچے گر جاتے ہیں اور سب لائٹس آف ہو جاتی ہیں۔ سٹاف اور مسافر بے چینی سے پریشان ہونے لگتے ہیں، لیکن کارسن کو پتا تھا کہ اس سب کے پیچھے کائل کا ہاتھ ہے۔ اس سب کا فائدہ اٹھا کر وہ جہاز کے نیچے والے خانے میں گئی۔ وہاں اسے اپنے شوہر کا تابوت ملا۔ اس نے اس تابوت کو کھولا۔ اسے شک تھا کہ جولیا اندر ہوگی، لیکن وہاں جولیا نہیں تھی۔ کارسن بھی وہاں آ جاتا ہے اور اسے ہتھکڑی لگا کر واپس لے آتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ ایمرجنسی لینڈنگ کی جا رہی ہے جہاں کائل کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ کائل اسے لینڈنگ کے بعد ایک بار جہاز کی تلاشی لینے کے لیے کہتی ہے۔ کارسن کیپٹن سے بات کرتا ہے کہ میں وہاں جا کر کیپٹن سے پوچھتا ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیپٹن سے بات کرنے کی بجائے جہاز کے نیچے والے خانے میں واپس جاتا ہے اور اس کے شوہر کے تابوت سے 2 وسپوٹیک اور ایک ریموٹ نکالا۔ وہ وہاں سے نکلا اور جہاز کے ایک طرف وہ وسپوٹیک لگا دیا اور وہاں ہی جولیا بھی سو رہی تھی۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سب کا ماسٹر مائنڈ اصل میں کارسن ہی ہے۔ کارسن اور اسٹیفنی نے جہاز کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جس کے بدلے انہوں نے $50 ملین مانگے ہیں۔ کیونکہ کائل اس جہاز کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، اس لیے وہ سارا الزام اس پر لگا دیں گے۔ جولیا کو بھی اس لیے چھپایا تھا تاکہ کائل اپنے شوہر کے تابوت کو کھولے جہاں پر کارسن نے وہ وسپوٹیک چھپائے تھے۔ کارسن کیپٹن کو بتاتا ہے کہ کائل جہاز کو بم سے اڑانے کی دھمکی دے رہی ہے اگر ایئر لائن نے ایک کھاتے میں $50 ملین نہیں ڈالے تو۔ کارسن گھبرائی ہوئی اسٹیفنی کو بتاتا ہے کہ اس نے جہاز کو بم سے اڑانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ باقی سب تو پلین سے باہر نکل جائیں گے، لیکن جولیا اور کائل بم دھماکے میں مارے جائیں گے۔ کائل کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی ہے۔ باقی مسافر ایمرجنسی لینڈنگ کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جب سارے مسافر نیچے اتر جاتے ہیں تو کائل بھاگ کر کیپٹن کے پاس جاتی ہے، لیکن کیپٹن غصے سے اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے ساری رقم تو دے۔ یہ سن کر کائل حیران ہونے لگتی ہے، لیکن جلد ہی اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ کارسن کا کیا ہوا ہے۔ کارسن وہاں موجود خود کو بچاتا ہوا سارا الزام کائل پر لگاتا ہے کہ وہ ہی دہشت گرد ہے۔ کائل سوچتی ہے کہ اس پر دہشت گرد ہونے کا الزام تو لگ ہی چکا ہے، تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ سب لوگ جہاز سے اتر جائیں، صرف کارسن کو چھوڑ کر۔ کارسن ڈر جاتا ہے، لیکن اسے پتا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس پر بھی شک کیا جائے گا، اس لیے چپ چاپ وہ جہاز میں آ جاتا ہے۔ دروازہ بند ہوتے ہی کائل نے سلنڈر سے کارسن پر حملہ کر دیا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے اسے ہتھکڑی سے باندھا اور اس کی جیب سے ریموٹ نکال لیا۔ اس کے سامنے اسٹیفنی نکل کر باہر آتی ہے۔ کچھ دیر بعد کارسن کو ہوش آیا اور وہ کائل کو ڈھونڈتا ہے اور اسے دیکھتے ہی اس پر گولی چلاتا ہے، لیکن کائل ایک کیبن میں جا کر دروازہ بند کر لیتی ہے۔
اس نے ایک ڈبہ اوپر کی طرف پھینک دیا تاکہ کارسن کو بیوقوف بنا سکے کہ اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ کارسن آواز سن کر بھاگتا ہے۔ کائل کو اسٹیفنی ملتی ہے جس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تھے۔ کائل زور سے ایک مکہ اس کے منہ پر مارتی ہے۔ اسٹیفنی وہاں سے بھاگ کر باہر چلی جاتی ہے۔ کائل اپنی بیٹی کی تلاش جاری رکھتی ہے اور پھر اسے جولیا مل جاتی ہے۔ وہ اسے اٹھا لیتی ہے۔ کارسن بھی وہاں آ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے شوہر کا قتل بھی اسی نے کیا تھا تاکہ وہ بم کو اس کے تابوت میں چھپا سکے۔ وہ جانتا تھا اس کے عہدے کی وجہ سے اس کے تابوت کو چیک نہیں کیا جائے گا۔ کائل اپنی بیٹی کو جہاز پر کے اس خانے میں لے کر چھپ جاتی ہے جہاں پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر وہ کارسن کو ریموٹ دکھاتی ہے۔ کارسن اس پر گولیاں چلاتا ہے لیکن وہ جلدی سے دروازہ بند کر دیتی ہے اور ریموٹ کا بٹن چلا دیتی ہے، جس سے پورے جہاز میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے۔ باہر سارا اسٹاف اور مسافر یہ منظر دیکھتے ہیں اور پھر انہیں دھوئیں میں کائل اپنی بیٹی کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور سب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی دیر سے سچ بول رہی تھی۔ اگلی صبح جہاز کا کیپٹن کائل سے معافی مانگنے آتا ہے۔ اسٹیفنی کو FBI والے پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ کائل اپنی بیٹی کو اٹھا کر جاتی ہے، تب سارے مسافر اسے شرمندگی سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ جب وہ کار میں بیٹھتی ہے تو جولیا اٹھتی ہے اور اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ پہنچ گئے، تو وہ کہتی ہے ہاں۔ اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی انٹرسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔